جو پہلے گزر چکا، ایک جو آئندہ آنے والا ہے، اللہ 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، ان دنوں کے کچھ آداب بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص قربانی کا ارادہ کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے غیر ضروری بال جو کاٹنے ضروری ہوتے ہیں، زیر ناف، پگلوں کے بال، لبوں کے بال، سر کے بال، علی ھذا القیاس جو بال بھی کاٹے جاتے ہیں، وہ چاند طلوع ہونے سے پہلے کاٹ لے۔ چاند طلوع ہونے سے لے کر قربانی کرنے کے درمیان بالوں کو نہیں کاٹ سکتا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، یہ کوئی کفر یا فرض نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا، اگر اس کی تعمیل کریں گے تو ہم اجر کے مستحق بن جائیں گے۔ اسی طرح بالوں کے علاوہ اپنے ناخنوں کو کاٹنا۔ آپ یہ ذہن بنا لیں کہ منگل کے دن مغرب سے پہلے آپ نے ان کاموں سے فارغ ہو جانا ہے۔ جو بال غیر ضروری کاٹنے والے ہیں انہیں کاٹ لیں، اور جو ناخن کاٹنے والے ہیں کاٹ لیں۔ اگر منگل کو چاند طلوع ہوتا ہے 29 کا، تو پھر بدھ کے دن 1 ذی الحج ہو جائے گی، تو ہم اللہ کے رسول کے حکم کی تعمیل کر کے ان دنوں کا آغاز کریں گے اللہ کی توفیق سے۔ اس لیے یہ نہیں کہنا ممکن ہے نہ چاند چڑھے جی، بلکہ کوشش کر کے جس طرح ہم اپنی زندگی کے دوسرے معمولات میں ذمہ داری کا احساس کرتے ہیں اور ہر وقت کو یاد رکھتے ہیں کہ میں نے فلاں کو ٹائم دیا تھا، فلاں جو ہے اس کے ساتھ میری ڈیل ہونی تھی، فلاں مال آنا تھا، یہ ساری چیزیں ہم اپنے ذہن میں رکھتے ہیں اور اس کے لیے سفر بھی کرنا پڑے تو کرتے ہیں، تو میرے بھائیوں یہ دنیا کا مال اللہ کے حضور نیکی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمازوں میں سب سے ہلکی نماز فجر سے پہلے 2 سنتیں ہیں۔ آپ نے فرمایا دنیا وما فیہا میں جتنی نعمتیں، جتنے خزانے ہیں، وہ ایک طرف رکھ دیے جائیں، فجر کی 2 سنتیں اللہ کی نظروں میں ان سارے خزانوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو باقی جو نیک کام ہیں وہ کتنے ہیں؟ تو میرے بھائیو، اور یہ ایک نفلی روزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک نفلی روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا، اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک کھائی کا فاصلہ کر دیتے ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ